جس طریقے پر بچوں اور لڑکوں کے لیے علم دین کا سیکھنا فرض ہے، اسی طریقے پر بچیوں کے لیے بھی علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ بچیوں کے لیے بھی تعلیمی اور تربیتی درسگاہوں کا ہونا اسی طرح سخت ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، جس طریقے پر ہمارے معاشرے کے بچوں کے لیے دینی درسگاہیں جگہ جگہ قائم ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی، ہم لوگ 2-2.5 کلومیٹر سے یہاں آئے، ہمارے عزیز مولانا محبوب صاحب ماشاءاللہ یہ ہم سے ہر اعتبار سے لائق فائق ہیں، ماشاءاللہ ان کی دینی خدمات ہیں، ان کے والد صاحب کی، یہ خود مخلص ہے، اللہ نے ان کو، حقیقت یہ ہے کہ مخلصین کی رفقا کی ایک جماعت ان کو نصیب فرما دی۔ آج سے چاہے وہ قدیمی اور پرانے اولیاء اللہ اور حضرات علماء کرام ہوں، چاہے موجودہ وقت کے حضرات علماء کرام ہوں، آپ کے اساتذہ ہوں، یہاں اسٹیج پر تشریف فرما، یہ تمام دین کے خدام ہوں، اگر آپ ہر شخص کی زندگی کا جائزہ لیں گے اور لیں گی اور ان کی زندگی کا شروع سے آخر تک اگر مطالعہ کیا جائے گا، آپ کو صاف نظر آئے گا سب سے زیادہ علم دین سے وابستہ کرنے میں، دین کی خدمت پر لگانے میں، ان کو عالم بنانے میں، مفتی بنانے میں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ ان علماء کی والداؤں کا، ان خواتین کا حصہ ہوتا ہے۔ رات و دن کی وہ دعائیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہیں، جس کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عالم بعمل بھی بنا دیتے ہیں، مفتی بھی بنا دیتے ہیں۔ اس علم کے پڑھنے کا منشا اصل عمل ہے۔ اصل جب آپ بخاری شریف یا مسلم شریف یا ترمذی شریف میں ابواب الفتن پڑھیں، جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشین گوئیاں فرمائی، بہت سارے فتنوں سے آگاہی ہمیں دی کہ فلاں فلاں فتنہ رونما ہوگا، فلاں فلاں فتنہ آئے گا، ایسی ایسی آزمائشیں آئیں گی، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، اور پھر ان چیزوں کے بچنے کے جو طریقے ان احادیث مبارکہ میں آقا مدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین اور ارشاد فرمائے ہیں کہ بلا وجہ غصہ کرنا وہ شیطان کے اثر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کسی کے اوپر لعنت ملامت کرنا، غیبت بدگوئی کرنا، یہ اللہ کی لعنت، اللہ کے غصے کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ تو اس کا منشا اور مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم درسگاہوں میں ان مبارک احادیث کو پڑھ لیں، بلکہ اس کا منشا اور مطلب یہی ہے کہ تحقیق کے ساتھ علمی تمام جس قدر بھی سند کے اوپر کلام، کس قدر محدثین نے اس کی تشریحات فرمائی، سب سے بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ جب ہم غصے کی مذمت پر احادیث پڑھ رہے ہوں تو ہمیں خود بھی چاہیے، ہمیں خود بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میں بلا وجہ اپنے ساتھیوں پر غصہ کرتی ہوں؟ اگر کرتی ہوں تو مجھے اس کی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ اگر میں کسی کی غیبت کرتی ہوں تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اس لعنت اور ملامت اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے اس بد عمل سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔